بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے میں 7 ایسے کاموں کا ذکر کروں گا جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے عمل ہیں جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ کچھ زندگی کے اندر کام ایسے ہوتے ہیں جب ہم ان کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں اسی وقت اس کی نیکیاں، اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، لیکن کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اگر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر و ثواب قبر میں بھی ملتا رہتا ہے، لیکن یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو اگر ہم کر لیں تو ہمیں مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ تو آئیے وہ 7 کام سنتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ کسی کو علم سکھایا ہوا ہو، یعنی علم سے مراد صرف دنیاوی علم ہی نہیں بلکہ ہر وہ علم جس سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دینی علم، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر پانی جاری کروایا ہوا ہو، کیونکہ نہر کا پانی انسان استعمال کرتے ہیں، جانور استعمال کرتے ہیں، انسان اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسان اپنے کپڑے دھلائی کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، کسی جانور کی پیاس مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ پانی چلتا رہے گا اس انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا ہوا ہو۔ آج کل کے دور حاضر میں پانی کا کنواں سے مراد انسان کوئی ٹوٹی لگوا دے، کوئی نل نکلوا دے، کوئی کولر لگوا دے جس سے لوگ اپنی پیاس بجھا سکیں، اس کا مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 4، درخت لگایا جائے۔ درخت ایسی چیز ہے جو پھل بھی دیتا ہے، جو گرمی کی تپتی دھوپ سے بھی بچاتا ہے، ان کو سایہ بھی دیتا ہے۔ نمبر 5، مسجد بنوائی ہو۔ مسجد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو جو کوئی بھی مسجد کی تعمیر ہونے میں مدد کرے، اگر کوئی انسان اس میں مالی حصہ ڈالے یا جسمانی حصہ ڈالے، جسمانی حصہ مطلب خود کام کرے، تو انسان جب تک وہ مسجد قائم رہے گی انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 6، قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ چھٹا فائدہ، قرآن مجید کو خرید کر اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ جتنا عرصہ اس قرآن کو پڑھا جائے گا اتنا عرصہ اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، لہٰذا کسی مسجد یا کسی مدارس میں عطیہ کرنا چاہیے قرآن پاک کا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو۔ نیک اولاد کون سی اولاد ہے؟ یہ وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتی ہے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز کے اندر آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دعا میں والدین کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان۔ ان دعاؤں میں اپنے والدین کا ذکر موجود ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے انسان کے والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ان 7 کاموں پر غور کریں
اور اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ